السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روشنی ڈالنے کے لیے ہم لوگوں نے مختلف پہلوؤں پہ ہم لوگوں نے ان کی خصوصیات، ان کی کوالٹیز ہیں جو کہ انڈسکرائبیبل ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ زندگی میں ایسے ہی کچھ واقعات ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گوشہ ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ واقعات اس طرح کے شیئر کروں گی جس سے نہ صرف آپ لوگوں کو دیکھنے میں، سننے والوں کو بہترین ہمارا آج جو ہے وہ صبر اور برداشت پہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صبر اور برداشت کی ایک بہترین مثال تھے، ان جیسی مثال ہم لوگوں کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ تو یہ مثال آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آج کل اگر ہم صبر کی بات کریں، برداشت کی بات کریں، تو لوگوں میں بالکل بھی صبر برداشت جیسی چیزوں کا معنی بالکل مائنڈ سے اسکپ ہو چکا ہے، کسی میں بھی کوئی صبر نہیں رہا۔ تو اپنے اندر کچھ ٹیمپرامنٹ اس طریقے سے مینٹین کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر جو صبر کا مادہ ہے، جو آپ کی ایک برداشت کی قوت ہے، وہ آپ کی اتنی ہو کہ آپ کے اندر آپ کی جو زندگی ہے اس سے افیکٹ بھی نہ ہو۔ کچھ لوگوں میں بالکل بھی صبر نہیں ہوتا، ان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنا ٹیمپر لوز کرنا جس کو ہم بولتے ہیں، کہ کسی کی بھی کوئی بات برداشت نہ کرنا، کسی کی کوئی حرکت برداشت نہ کرنا، یا اس طرح سے کچھ ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو زندگی میں صبر و برداشت کے بارے میں کیا وہ رہنمائی ملتی ہے؟ ہجرت مدینہ سے قبل کفار کا دور تھا اور مسلمانوں پر اس قدر ظلم اور ستم ہوا کرتے تھے، اس قدر ظلم و مظالم ہوا کرتے تھے کہ بعض مسلمانوں کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو جاتا تھا، وہ صبر، ظلم و ستم برداشت نہ کر پاتے تھے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان پر بد دعائیں فرمائیں، ان کو غارت کر دیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہو اور یہ لوگ ختم ہو جائیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا۔ جب ہم ان کے اوپر تبلیغ کے لیے جاتے ہیں یا ہم کوئی نارمل بات کرتے ہیں ان سے، تو یہ ہم لوگوں کو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ بد دعا فرمائیں۔ تو ایسے دیکھیں، جب کسی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ تو یہ سن کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں۔ او نعوذ باللہ! ہمیں تو ایک ہلکی سی چیز چبھ جائے، کسی کی کوئی بات بری لگ جائے، تو میں اس درد کو محسوس کر سکتی ہوں کہ لوہے کی جسم کے اوپر لوہے کا کوئی چیز آپ کے پھرے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، جس سے گوشت لوت پوت ہو جاتا تھا، علیحدہ ہو جاتا تھا جسم سے، اور ان کے سروں پر آ جاتا تھا اور چیڑ کر وہ دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور وہ یہ اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے قربانی دی اور انہوں دین سے دربردار نہ ہوئے، ڈس اپوائنٹ نہ ہوئے، انہوں نے دین اور تبلیغ کو بالکل بھی نہ چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو کمال بنایا ہے، اور اسی لیے بنایا ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ایک صبر اور جو ایک برداشت ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک بہت عظیم مثال ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے اوپر پتھر برساتے تھے، ان کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی سچویشن ہو جاتی تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی برداشت کا جو ہے وہ دامن لبریز نہیں کیا، بلکہ آپ ہمیشہ صبر سے کام لیتے رہے اور ہمیشہ صبر کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے اسلامک ٹاپک، جس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ ایک مینٹل لیول کلیئر ہوگا، بہت ساری چیزیں ایسے آپ کو کلیئرٹی ملے گی، جس میں اسلام کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں میں شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے چینل پر ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، بیل آئیکن پریس مسٹ، بیکاز یو کین گیٹ دا لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آف دا آل ویڈیوز اینڈ گیٹ دا لیٹسٹ ویڈیوز۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔